ایک بار کی بات ہے کہ ایک بحری جہاز سمندر کے طوفان میں پھنس گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاز سمندری طوفان سے نکل ہی نہ پایا۔ جہاز کے سبھی مسافر ڈوب گئے سوائے ایک مسافر کے۔ معجزاتی طور پر وہ ایک مسافر بچ گیا اور اللہ کی مدد سے پانی کی لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا ایک چھوٹے سے ٹاپو پر پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا جس پر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ وہاں وہ آدمی خدا سے مدد مانگنے لگا، اے خدا، تو کسی کو یہاں مجھے بچانے کے لیے بھیج دے۔ اے خدا، کوئی جہاز اس طرف بھیج دے جو یہاں سے گزرے اور میری مدد کرے۔ اس نے رو رو کر بڑی دعائیں مانگی۔ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا۔ رات کو وہ تھک ہار کر روتے روتے خدا سے دعائیں مانگتے مانگتے وہاں ریت پر ہی سو گیا۔ دوسرا دن پھر اس نے خدا سے دعائیں مانگتے ہوئے گزار دیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ شاید خدا اس کی بات کو سن نہیں رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ وہ روز دعائیں مانگتا، اللہ سے مدد کی بھیک مانگتا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد وہ ہار مان چکا تھا۔ اس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی اس کی مدد کو نہیں آنے والا۔ اس نے ٹاپو پر لکڑی کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی اور وہاں رہنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس نے باقی کی زندگی اسی ٹاپو پر ہی گزارنی ہے۔ وہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو چکا تھا۔ وہ وہاں ناریل کا پانی پیتا، جنگل کا پھل کھاتا اور مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مچھلی پکانے کے لیے آگ جلائی تو اس کی لکڑیاں ختم ہو گئیں۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے درختوں کی طرف گیا لیکن جب واپس آیا تو اس کی جھونپڑی میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کی جلائی ہوئی آگ میں سے کچھ چنگاریاں اس کی جھونپڑی پر گری ہوں گی اور لکڑی کی جھونپڑی نے آگ پکڑ لی ہوگی۔ اس کے آتے آتے پوری جھونپڑی جل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت اداس ہوا اور خدا کو کوسنے لگا۔ اس نے کہا کہ اے خدا، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے مدد مانگی لیکن تو نے میری مدد نہیں سنی۔ کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ میں نے رہنے کے لیے بڑی مشکل سے ایک جھونپڑی بنائی تھی اور تم نے اسے بھی جلا دیا۔ اے اوپر والے، یہ میرے ساتھ ظلم ہے۔ وہ پورا دن روتا رہا اور اوپر والے کو پکارتا رہا۔ رات ہوئی تو وہ روتے روتے ریت پر ہی سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اسے بچانے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ بحری جہاز پر سوار ہوا اور جہاز وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے بڑے تجسس سے جہاز کے کپتان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سنسان ٹاپو پر میں پھنسا ہوا ہوں اور آپ میری مدد کو آ گئے ہیں؟ کیپٹن نے جواب دیا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور کل آپ نے ہی تو فائر سگنل بھیجا تھا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا۔ یہ کپتان کیا بات کر رہا ہے؟ لیکن پھر اسے اپنی جلتی ہوئی جھونپڑی کی یاد آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کیپٹن اس جلتی ہوئی جھونپڑی کو فائر سگنل سمجھا ہوگا۔ اسے احساس ہوا کہ جھونپڑی میں آگ لگنا تو دراصل اوپر والے کا ہی پلان تھا، میری مدد کرنے کے لیے، تاکہ میں اس ٹاپو سے نکل سکوں۔ اب اسے خود پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ وہ اوپر والے کے بارے میں کیا بولتا رہا
اور اب وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ خدا نے اس کی دعائیں قبول کی اور اسے اس ٹاپو سے نکلنے میں مدد کی۔ دوستو، ہم اپنی محدود عقل کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں اور خدا کے منصوبوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب بھی ہم پر برا وقت آتا ہے، ہم اوپر والے کو کوسنے لگتے ہیں، گلے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں خدا پر یقین رکھنا چاہیے، اسی پر اعتماد کرنا چاہیے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی زندگی میں برا وقت آئے تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس میں بھی اوپر والے نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہے، جو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جو صحیح وقت آنے پر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمیشہ خدا کی رحمت سے پر امید رہیے، ہار مت مانیے اور اچھے اعمال کرتے رہیے۔